रहा है कि इस वक्त हिस्टोरिकली सबसे लोएस्ट पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो तकरीबन 6.5 बिलियन की बात की जा रही है और जिसके अंदर 5 बिलियन दोस्त ममालिक की तरफ से पैसा दिया गया है जो हमारे पास रखा हुआ है। सूरत हाल काफी गंभीर है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार। उनसे जानते हैं कि क्या मौजूदा मसाइल की रूख को देखते हुए ये पीडीएम और मुख्तलिफ जो सियासी कुव्वतें हैं वो एक पेज पे आने के लिए तैयार हैं कुछ हल निकालने के लिए, और बिलखुसूस अगर बात की जाए इलेक्शन के हवाले से क्या कोई इनका कंसेंसस हुआ है? अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम सलाम सिद्रा, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुझे बताइए कि सिचुएशन इकोनॉमिकली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। लोगों ने कहा बीफ की कीमत के बिल्कुल बराबर आ गई है, चिकन 550 रुपए किलो पे भी बिक रही है मुल्क के अंदर। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे? मैं ये कहूंगा सिद्रा कि आपने सुबह सुबह जो है वो हाथों के तोते उड़ा दिए हमारे, जो मैं आपकी रिपोर्ट और आपके दाइया सुन रहा था जी। और ये जाहिर है कि ये जग बीती है, ये आप बीती है। हम सब लोग जो है जो मुतवस्सित तबके से जिनका ताल्लुक है, निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक है, ये मेहनत कश रोज इस आजाब से गुजर रहे हैं। और जाहिर है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी वजह है इस मुल्क में इस महंगाई की, सब्तरी की और गैर यकीनी सूरत हाल की, वो सियासी अदम इस्तेकाम है। इसका आगाज जो है 2022 के अवाइल से शुरू हुआ और वो उसी तरह से जारी सारी है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ जाहिर है कि माशी बुहरान भी बढ़ा, और सिर्फ ये दो बुहरान नहीं, क्योंकि हम लोग बुहरानों में फंसे हुए हैं। वो जो आजकल एक आपने बज़वर्ड सुना होगा कि पॉली क्राइसिस है, यानी कि एक बुहरान दूसरे को फीड कर रहा है और मतलब इन सब सारे बुहरान एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही भयानक सूरत हाल है जो मैंने कम से कम अपने 30-32 साल की सहाफत में कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। और बड़ी उसकी वजह जी आमिर, मैं इसमें साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में भी बात करना चाहूंगी। कल हमने इससे भी ज्यादा एक तशवीशनाक खबर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की थी कि अगर सिर्फ और सिर्फ दिसंबर के महीने को देखा जाए, बल्कि इस गुज़िश्ता साल को देखा जाए, तो 44% इजाफा हुआ है दहशतगर्दी की लहर में। 88% कह रहे हैं कि जी सूबा बलूचिस्तान में, और तकरीबन 54% इन द केपी प्रोविंस। और सिर्फ दिसंबर की बात की जाए, 4 खुदकश धमाके हमारे सामने हैं, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानों का नजराना एक दफा फिर दिया है। ये सिचुएशन मजीद अबतरी की तरफ जा रही है। दोनों इन की इश्यूज के ऊपर मौजूदा हुकूमत का आप क्या स्ट्रेटेजिक फोकस देख रहे हैं और वो क्या करने के हामी हैं? जी मैं ये जो अर्ज कर रहा था कि मल्टीपल क्राइसिस है, पॉली क्राइसिस है, हर तरह का बुहरान जो है वो आगे, उसकी जो जड़ है, जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है सियासी अदम इस्तेकाम। आपने फरमाया कि हुकूमत का फोकस क्या है? हुकूमत का कोई फोकस नजर नहीं आ रहा। मईशत से लेकर आप सियासत तक और सियासत से लेकर दहशतगर्दी तक, आप जिस चीज को देखें आपको लगेगा कि फोकस नहीं है इनका। और फोकस न होने की वजह से जाहिर है कि एक ऐसी हुकूमत है कि जो अक़लियती हुकूमत है, जिसकी नेशनल असम्बली के अंदर जो है एक नामुकम्मल कौमी असम्बली के अंदर वो ऑपरेट कर रही है, और उस पर जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तानी इसको एक कहते हैं ना कि लेजिटिमेट हुकूमत, जायज हुकूमत नहीं समझते। तो इसके ऊपर जो बहुत ज्यादा दबाव है, ये अपने आप को मतलब बचाने के लिए जो है हर वक्त कोशा है कि जनाब इनका जो इत्तेहाद है, रेक्ट है, किस्म का इत्तेहाद है 13 जमाती, वो चलता रहे। और जब आप इस कहते हैं ना कि ये प्रेशर हो आपके ऊपर, फिर आप सही फैसले, लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर सकते। और अब तक जो भी फैसले किए आपने देखा होगा, मुझसे बेहतर जानते सिद्रा, कि इन्होंने कुछ लोगों के फायदे के लिए लेजिस्लेशन की है, ऐसे लोगों को लाकर जो है मतलब है कि अहम मुद्दों पे बशमूल इसाक डार साहब के, कि जिन पे मार्केट्स को एतबार नहीं है। लेकिन आमिर ये बात भी दुरुस्त है कि देखिए, ये बात कह लेने दीजिए कि इस वक्त ऐसा लगता है कि कुछ नजर ना आने वाली कुव्वतें भी इस सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं। आपके सामने है कि तालिबान ने सिक्योरिटी के हवाले से कड़ी वार्निंग्स पाकिस्तान को दे दी हैं। पाकिस्तान की तरफ से उनका मुआहदा खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान की सरजमीन ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ये जो बार बार खामोश मुजाहिदीन का जिक्र आ रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे इदारों को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को अंदर से खोखला करने के लिए एक बतदरीज 5G नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिचुएशन भी इट्स वेरी, यानी मुल्क के ये हालात हैं, हमारे सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, हमारे मईशत के कंसर्न्स हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, हम साबिक जो हमारे जनरल्स हैं उनकी किरदारकुशी में मसरूफ है। तो यानी ये सिचुएशन इज पॉइंटिंग टू अ मच डीपर प्लॉट। आप क्या कहेंगे?
بالکل درست آپ نے فرمایا، بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اس میں جب کہتے ہیں نا کہ آپ کی سیاست کمزور ہوتی ہے تو باقی تمام چیزیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں. کہ لوگوں کے اندر مطلب ہے کہ لوگ اتنے شاکی ہیں کہ وہ لوگ جو بالکل کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے، اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے جب سے یہ تبدیلی آئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہی کہ جناب ان لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. پہلے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اداروں کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے وہ چپ ہو گئے، کیونکہ وہ یہ دیکھ لو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب مطلب ہے کہ یہی ادارے جو تھے کل تک ان کے ساتھ مطلب ہے تنقید کیا کرتے تھے، کرپشن کی ان کی کہانیاں لے کر آیا کرتے تھے، تو آج بہت زیادہ کنفیوژن ہے. ہمیں لیکن ڈسپیشنیٹ ہو کے دیکھیں آپ اور میں، ہم لیجیٹیمیسی آف دا پی ڈی ایم اینڈ دا پی ڈی ایم الائنس کو تو ہم اکثر بات کرتے ہیں اور وہ درست بھی ہے، یعنی ہمارا ایک اپنا تجزیہ ہے اس حوالے سے. لیکن اگر بات کی جائے جیسے آپ نے کہا کہ جو کنفیوژن کا لوگ شکار ہوئے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کو لے کر، کہیں نہ کہیں اس میں پی ٹی آئی لیڈ نیریٹو از ٹو بی بلیمڈ. یعنی جس طرح انہوں نے بے لاگ قسم کی اپنا تبصرہ، اپنی تنقید اور جو گولہ باری کی ہے ہر شخص کو، یعنی اس پہ تو کوئی نو بڈی ہیز بین ابو اٹ، چاہے ہمارے فارن ریلیشنز ہو، ہماری انسٹیٹیوشنز ہو، ہماری کورٹس ہو، ہمارے فوج ہو، ہمارے سیاستدان ہو، ہر ایک کے اوپر گولہ باری کی گئی ہے پی ٹی آئی کے فورم کی طرف سے. ڈو یو تھنک اٹ از ٹو بی بلیمڈ؟ یہ بڑا آئرونک ہے کیونکہ پی ٹی آئی ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے اور اب بھی میں تبدیلی آئی ہے کہ اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی کتنی ناراضگی صحیح، اٹ از دا اونلی جینوئن پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو پاکستان میں ہے. تو وہاں پر کیونکہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو ماضی کی فوجی قیادت تھی اس کو شکوے شکایت تھے پی ٹی آئی کی قیادت سے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو فوج کی اس پرانی جو قیادت تھی اس سے شکوے شکایت تھے، اس کی وجہ سے یہ تمام ابتری پھیلی ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو سب سے بڑا سویلین کے اندر جو کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ جڑ کے چلا کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا تانا ملا کرتا تھا کہ ہائیبرڈ ریجیم ہے، اور مطلب ہے جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ تنقید کیا کرتے تھے تو پی ٹی آئی ساتھ ہوتی تھی. تو وہ پورے کنفیوژن کا آغاز ہے جس کو دور ہونا چاہیے. اور باقی آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ریاستی اداروں کو جس طرح سے بلو دا بیلٹ تنقید ہو رہی ہے، بڑی فکر کی بات ہے. اور اس میں سب سے بڑا ڈیپینڈ کون کس کو کرنا چاہیے؟ حکومت پاکستان کا کردار بنتا ہے. نیریٹو بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ چاہے وہ اسٹیٹ اینڈ پی ٹی وی سے لے کے ریڈیو پاکستان، وزرا، اور اس کے بعد جب آپ سینٹیمنٹ صحیح کرتے ہیں، لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، تو پھر جو اور لوگ ہوتے ہیں تمام کے تمام اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں. اس وقت ایک بڑی خطرناک روش یہ ہے کہ پہلے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہا جاتا تھا، کچھ اصول ہوتے تھے. عامر، اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کسی پہ اگر پبلک کا یا سوشل میڈیا کا عتاب آ جائے، کسی کی ٹرولنگ اگر ہو رہی ہو، تو ہر دوسرا شخص اس کو اپنا گیم سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے جی یا تو اس میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کسی کا ساتھ نہیں دیتے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ بیجا تنقید اگر کسی بھی سیاسی جماعت پہ ہوتی تھی تو باقی سیاستدان بھی اس کی مزاحمت تو ضرور کرتے تھے، بے شک آپ کہیں کہ لپ سروس تھی. اب تو ایسا کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ دفاع میں کوئی نہیں آ رہا ہوتا سامنے. وہ جو شریف لوگ ہیں یا جو میان روی سے بات کرتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جی کون صحیح ہے تو کون غلط ہے. جب یہ کنفیوژن آ جائے نا، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پھر 5G جو آپ کی 5th جنریشن وار ہے، اور اس میں پھر ظاہر دہشت گرد بھی آپ کو تھریٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو اندرونی کمزوری ہوتی ہے اور قیادت کا جو فقدان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کھاتا چلا جاتا ہے. لیکن عامر یہ چیز آپ اپنے تجزیے سے بہتر بتا سکتے ہیں. Isn't it almost like a deja vu of the 90s؟ کیونکہ مجھے یاد ہے 90s کے بہت سارے، میں جب آرکائیوز میں دیکھتی ہوں تو اخباروں میں کہا جاتا ہے the silent majority, moderates are silent. یعنی پھر ایک وقت آیا جب لوگوں نے سمجھا کہ ہمیں پولیٹیکلی انکلائنڈ ہونا چاہیے، ہماری سے میٹر کرتی ہے. سوشل میڈیا کا لوگوں نے استعمال کیا. لیکن ایک دفعہ پھر جو آپ کنفیوژن کی بات کر رہے ہیں، جو میجورٹی آف پاکستان ہے وہ ان پولی کرائسس میں مبتلا ہے، اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، اس لیے وہ کوئی نیریٹو دیتی نہیں، وہ ایک دفعہ پھر ایک خاموش میجورٹی بنتی چلی جا رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ سیاسی جماعتوں نے سب، لیکن ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. جب لوگوں کا اعتماد ان بنیادی اداروں سے اٹھ جائے، پارلیمنٹ سے اٹھ جائے، پارلیمنٹ جو ہے سویلین بل کو ریپرزینٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ آپ کی کمپرومائز ہو گئی ہے، آپ کی سیاسی جماعتیں، آپ کی حکومت کمپرومائز ہو گئی ہے، تو پھر لوگ کہاں دیکھیں گے؟ تو لوگ، یا آپ دیکھیں نا، بڑی تشویشناک خبر تھی پچھلے دنوں کے 6.5 لاکھ کے 7 لاکھ جو ہیں پڑھے لکھے پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے، which was thrice the number of جو 2021 میں گئے تھے، 2021 میں گئے تھے. تو وجہ یہی کہ لوگ ڈسلوژنڈ ہو گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے آج کی سیاسی قیادت پر.
حکومت پر، پارلیمنٹ کے اوپر. عامر آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی ول ورک؟ یعنی یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، بار بار یہ بات کی جاتی تھی کہ پاکستان از فاسٹ بیکمنگ ان گورنیبل، یعنی کوئی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، کوئی بھی سیٹ اپ آپ کریں، ہر ایک کے لیے کامیاب ہونا اس وقت مشکل ہے. ول ڈیموکریسی کنٹینیو ان پاکستان؟ دیکھیں آلریڈی وی ہیو اے شیم ڈیموکریسی. یہ بڑی جعلی جمہوریت ہے، ایلیٹ کی جمہوریت ہے. اس جمہوریت میں مڈل کلاس کا، لو مڈل کلاس کا، اپنے نچلے طبقے کا، محنت کشوں کو کوئی گزر نہیں ہے. صحیح. ووٹ ڈالنا صرف جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اس کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے ثمرات نیچے تک آنے چاہیے، فیصلہ سازی میں آنے چاہیے. یہاں پر حالت یہ کہ لوکل باڈی سے آپ کی رولنگ ایلیٹ بھاگتی ہے. جب یہ صورتحال ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہماری یہ جمہوریت نہیں ہے، ایک جعلی جمہوریت ہے. اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ عوام دوست جمہوریت کی طرف بڑھیں. وہ کیسے بڑھیں گے کہ جب تک آپ ایلیٹ اقتدار کا خاتمہ نہیں کرتے، موروثی سیاست کا خاتمہ نہیں کرتے. یہاں پر یہ جو ایلیٹ کیپچر ہو گیا ہے، آپ اندازہ کریں سدرا کہ مطلب باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، سمجھی، بیٹی، اگر پاکستان کو آپ نے راجواڑہ بنا دیا اور اس کو جمہوریت کہیں تو بڑی شرمناک بات ہے. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ ہمیں وی نیڈ اے فورس دیٹ کین یونیفائی آل دیز پولیٹیکل فیکشنز. یعنی ایک طرف ہم ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کی ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، اور خدمت کا سرچشمہ اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور ایک کسی نہ کسی کنسنسس پہ پہنچے، ایک دوسرے کو گالیاں دے کر، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر. آئی ڈونٹ تھنک دے آر ڈوئنگ اے سروس ٹو پاکستان. بٹ تھینک یو سو مچ عامر فار بینگ ہیئر ود اس. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، الیکشنز کی کوئی نوید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ وہ عرصے کی ہر چیز میں کنفیوژن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ادارہ جو ہے جو ہمیشہ سے پاکستان نے فال بیک پہ دیکھا کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ جب بھی کرائسس ہوتا ہے، چاہے وہ کووڈ کا کرائسس ہو، سیلاب کا ہو، بیرونی خطرہ ہو، اندرونی خطرہ ہو، تو فوج کو ہی کردار ادا کرنا پڑے گا. آج ہماری سرحدوں کو خطرہ نہیں ہے، انتشار ہمارے اندر ہے. جو اس ملک کا سب سے منظم، سب سے ریسپیکٹڈ، سب سے مضبوط ادارہ ہے، اس کو لوگوں کو بٹھانا پڑے گا. جیسے آپ نے اے پی سی کا جب واقعہ ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول کا، اے پی ایس کا، تب آپ نے کردار ادا کیا تھا. وہ آپ یاد کریں کہ غلام اسحاق خان اور نواز شریف جب بڑھ گئے تھے. صرف ایک چھوٹی سی انپٹ میری اس میں یہ ہوگی عامر کے سرحدوں کو خطرہ ہے، جیسے ہم طالبان کی بات کر رہے ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، اینڈ ایز یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ اٹس اے پولی کرائسس. یعنی ہم بالکل بات کرتے ہیں کہ پاک فوج کا اس میں ایک کردار ہوگا، لیکن ہر فرنٹ اس وقت چومکھی لڑائی چل رہی ہے، تو کہاں کہاں وہ بیچارے دے ول گیٹ پیپل ٹوگیدر، سرحدوں کی حفاظت کریں. جی بہت ہی آرمی اسپریڈ ٹو تھن، مطلب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اپنی قوت اور اپنی ذمہ داری سے زیادہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر اگر ان کو کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی سے لڑنا ہے، مشرقی سرحد کی حفاظت کرنی ہے، کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ کو کڑا ہونا ہے، مغربی سرحد کی، تو اس کے لیے سب سے ضروری پہلی چیز ہوگی سیاسی استحکام. جب تک وہ نہیں آئے گا، نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی، نہ آپ کا دفاع ٹھیک ہوگا، نہ خارجہ پالیسی کو کوئی سنجیدگی سے لے گا. پوائنٹ ویل ٹیکن عامر، بہت بہت شکریہ. آئی تھنک کہ یہ لوگوں کی دل کی آواز ہے، اینڈ آئی تھنک سم ٹائمز دیز آر ان پاپولر ڈیسیژنز. ٹھیک ہے، ایک لیجیٹیمیسی آف دا ڈیموکریٹک سیٹ اپ، ایک سسٹم اپنی جگہ ہے، جو پارلیمان اس وقت موجود ہے وہ ووٹ لے کر آئی ہے، بٹ ان دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ maybe they must consider having elections as soon as possible. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.